दोस्तों, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पूरी ही दुनिया में इस वक्त इनकी हद से ज़्यादा चर्चा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि 19 मई 2024 के दिन एक हेलीकॉप्टर हादसे में इनकी डेथ हो गई है। इस हादसे में प्रेसिडेंट के अलावा इनके कुछ और साथियों की जान भी गई है, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। वैसे दोस्तों, इनकी वफ़ात की इतनी ज़्यादा चर्चा होने के पीछे एक वजह ये भी है कि क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ये मुस्लिम दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। वो चाहे फ़िलिस्तीन का मामला हो या मुस्लिम दुनिया का कोई दूसरा इशू, हर मामले में अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम बाकी मुस्लिम देशों से ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। यही वजह है कि मुस्लिम दुनिया में रहने वाले ज़्यादातर लोगों के दिलों में इनकी एक अलग पहचान और अहमियत बन चुकी थी। और मुस्लिम दुनिया के अलावा भी वैसे भी यह ईरान जैसे एक बड़े अहम और ताकतवर देश के प्रेसिडेंट थे, तो जाहिर है दुनिया भर में चर्चा होना लाजमी बात है। ईरान के लिहाज से देखें तो यह ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान तो थे ही, मगर साथ ही बहुत जल्द ही ईरान के सबसे ताकतवर इंसान यानी सुप्रीम लीडर भी बनने जा रहे थे, क्योंकि इनकी कामयाबियों और इनकी बढ़ती हुई शोहरत को देखकर लगभग ये कन्फर्म हो चुका था कि मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनाई के, जिनकी उम्र ऑलरेडी हद से ज़्यादा हो चुकी है, उनके बाद इस गद्दी पर इब्राहिम रईसी ही बैठेंगे। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये इब्राहिम रईसी थे कौन? आखिर कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा कि जिसके फादर यानी वालिद भी उसको कम उम्र में ही छोड़कर चले गए थे, वो ईरान की इतनी ताकतवर पोजीशन तक पहुंच कैसे गया? सिर्फ ईरान नहीं बल्कि उसका नाम तो अब पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में गिना जाने लगा। सवाल ये भी है कि वो इब्राहिम रईसी की जिनकी मौत पर पूरा ईरान आज आंसू बहा रहा है, उनकी ज़िंदगी का वो कौन सा पहलू था, या अगर वेस्टर्न मीडिया की ज़बान में कहूँ तो वो कौन सा कांड था कि जिसकी वजह से वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न नेता उनको बूचर ऑफ तेहरान यानी कि तेहरान का कसाई कहते हैं। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इब्राहिम रईसी साहब की पूरी ही ज़िंदगी पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का आगाज़ होता है सन 1960 के दौर से कि जब ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मसद के अंदर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की पैदाइश हुई। इनके फादर एक सिया आलिम हुआ करते थे, मगर जिस वक्त इब्राहिम रईसी की उम्र सिर्फ 5 बरस की थी तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सिया ग्रुप के मुताबिक इब्राहिम रईसी की जो ब्लैक पगड़ी है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो आले रसूल हैं, यानी इस्लाम के नबी की नस्ल से हैं। अपने फादर के नक्शे कदम पर चलते हुए ही उन्होंने भी अपनी तालीम का आगाज़ एक मदरसे से किया। ये वही दौर था कि जब ईरान के अंदर ऑलरेडी रज़ा पहलवी की उस हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे कि जो हुकूमत वेस्टर्न कंट्रीज़ के इशारे पर चला करती थी। उन सारे प्रोटेस्ट और उस पूरे आंदोलन में इब्राहिम रईसी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1979 यानी 1979 में फाइनली यह आंदोलन कामयाब साबित हुआ। रज़ा पहलवी की हुकूमत का तख्ता पलट हो गया और वो नया ईरान वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। इस क्रांति का हिस्सा रहने वाले इब्राहिम रईसी ने क्रांति के बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी और इसके बाद ही उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री ली और उसके बाद जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का हिस्सा बन गए। इस दौर तक भी इब्राहिम रईसी साहब की उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 बरस की थी। उसी दौर में अचानक से ईरान के अंदर एक मुजाहिदीन खल्क नाम के इस्लामी वामपंथी गुट का उभार हुआ। वैसे ये काफ़ी पुराना था, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और इसने क्रांति में भी शाह की हुकूमत के खिलाफ खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मगर फिर बाद में हुआ ये कि जब इसके लीडर मसूद रज़ावी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से रोका गया तो ये इस नई इस्लामिक रेजीम के ही खिलाफ हो गया। सरकार और इस गुट के बीच जब तनातनी और बढ़ी, फिर तो इस गुट ने शस्त्र विद्रोह यानी कि हथियारों के जरिए से ही अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अब इस सरकार ने भी इस गुट से निपटने के लिए
پورا ایک آپریشن شروع کر دیا۔ حالات بگڑتے ہوئے دیکھ کر اس گٹ کے مکھیا تو دیش چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر اس گٹ نے آگے تک سرکار کے خلاف مورچہ کھلا رکھا۔ ایون عراق اور ایران کی جب وار ہوئی تو اس میں بھی اس گٹ نے صدام حسین کے ساتھ مل کر کئی بار ایران کے اوپر کارروائی کی۔ ایران کی سرکار نے بھی مانو اب ان کو ایک غدار کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کیا اور اسی حساب سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن اسٹارٹ کیا گیا۔ جگہ جگہ پر گرفتاریاں ہوئیں اور ہر طرح سے ان کے اوپر شکنجہ کسا جانے لگا۔ ایون ویسٹرن میڈیا تو ایران کے ان جیل کے بارے میں دعویٰ کرتی ہیں کہ اس میں 300 لوگوں کو رکھنے کی کیپیسٹی تھی۔ اسی کریک ڈاؤن کی وجہ سے اس کیپیسٹی کو پہلے تو 300 سے بڑھا کر 1500 میں بدل دیا گیا اور بعد میں تو ایک وقت میں اس جیل کے اندر 15,000 لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ 1988 میں جب عراق اور ایران کی جنگ بند ہو گئی تو اس کے بعد باقاعدہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ جس نے بھی اسلامک ریژیم کے خلاف غداری کی تھی اس نے اللہ سے غداری کی تھی اور ان لوگوں کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ بس اسی کے بعد ہی ان جیلوں میں بند لوگوں کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی اور جانچ پڑتال کے بعد جس کے بارے میں بھی یہ ثابت ہو جاتا کہ اس نے مخالف گٹ کا ساتھ دیا تھا اس کو فوراً اس جگہ بھیج دیا جاتا تھا کہ جہاں پر موت کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ پورا معاملہ اگلے 5 مہینے تک چلتا رہا تھا اور اس پورے دور کے اندر لگ بھگ 29 سے 30 ہزار لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ اب اس پورے معاملے میں پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا اینگل یہ ہے کہ دراصل اس دور میں ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک لا کمیٹی بنائی گئی تھی اس پورے معاملے کو دیکھنے کے لیے، تو ابراہیم رئیسی اس کمیٹی کے 4 ججوں میں سے ایک جج تھے، یعنی جو جج غداری ثابت ہونے پر فیصلہ سنایا کرتے تھے اور اسی فیصلے پر ہی پھر موت کی سزا کو انجام دیا جاتا تھا۔ اور اسی پورے میٹر کی وجہ سے ہی ویسٹرن میڈیا میں ابراہیم رئیسی کو دا بوچر آف تہران کا نام دیا گیا، یعنی کہ تہران کا قصائی۔ حالانکہ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ تو صرف ویسٹرن نیریٹو ہے، ورنہ ایران کی حکومت کی طرف سے تو ہمیشہ ان تمام چیزوں سے انکار کیا جاتا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ سب کچھ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے صرف اسلامک ریژیم کی امیج خراب کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور خود ابراہیم رئیسی کی طرف سے بھی اس پورے معاملے سے ہمیشہ انکار کیا گیا ہے۔ 1990 کے دشک میں ابراہیم رئیسی کو جنرل انسپیکشن آرگنائزیشن کا مکھیا بنایا گیا، جس کا کام ہوتا ہے سرکاری ایجنسیز کو دیکھنا کہ وہ قانون کے حساب سے کام کر رہی ہیں یا پھر نہیں۔ یہ 2004 تک GIO میں رہے اور اس کے بعد 2004 سے 2014 تک یہ فرسٹ ڈپٹی چیف جسٹس آف ایران رہے۔ 2014 سے 2015 کے بیچ ان کو ایران کا اٹارنی جنرل بھی بنایا گیا۔ اس کے بعد ان کو استان قدس رضوی نام کے ایک ٹرسٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یہ دراصل وہی ٹرسٹ ہے کہ جو ایران کی اہم اور خاص درگاہوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ 2019 میں یہ ایران کے چیف جسٹس بنے اور پھر 2021 میں فائنلی انہوں نے ایران کے راشٹرپتی کا چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا اور 72% کے ساتھ جیت کر ایران کے راشٹرپتی بنے۔ دوستو، ابراہیم رئیسی صاحب کی پرسنل زندگی سے ریلیٹڈ زیادہ انفارمیشن پبلکلی موجود نہیں ہے، صرف اس بات کے کہ ان کی جو وائف ہے جمیلہ ایم الہدا، وہ ابراہیم رئیسی صاحب کی طرح ہی حد سے زیادہ قابل ہیں، ایک اسکالر، رائٹر اور لیکچرر ہیں اور ایران کی شاہد بہتی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو سسر ہیں وہ بھی مسجد کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر ابراہیم رئیسی نے اتنے کم وقت میں ایران کے اندر ایسا بھی کیا کیا کہ ان کو اتنی زیادہ شہرت ملی اور ان کا اتنا زیادہ اثر بڑھ گیا کہ ان کو تو اب ڈائریکٹ علی خامنئی کا اصلی سکسیسر یعنی کہ سپریم لیڈر بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو، وجہ یہی ہے کہ 2021 میں جب ابراہیم رئیسی نے ایران کی گدی سنبھالی تو اس وقت آلریڈی ایران ویسٹرن کنٹریز کے سیکشنز کی وجہ سے کافی لڑکھڑا رہا تھا۔ ان کے اوپر
سب سے پہلی ذمہ داری تو یہی تھی کہ یا تو وہ ان سیکشنز کو کم کرائیں یا پھر کوئی ایسا توڑ نکالیں کہ جس سے ان سیکشنز کا اثر ہی ختم ہو جائے۔ ابراہیم رئیسی کے دور میں لگے ہوئے سیکشنز کم یا پھر ختم تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اس کا توڑ ضرور نکالا، جس سے یہ سارے ہی سیکشنز لگ بھگ بے اثر دکھنے لگے، اور اس کا توڑ انہوں نے ڈپلومیسی سے نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو ایران کا اب تک کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک کھلاڑی بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو چین کی مدد سے اس سعودی عربیہ سے ہی ہاتھ ملا لیا کہ جس کے ساتھ ایران کی دوستی فیوچر میں کبھی بھی لگ بھگ ناممکن مانی جاتی تھی۔ UAE کے ساتھ بھی رشتے اچھے کیے۔ اس کے علاوہ انڈیا کہ جو دنیا کی نئی ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اس کے ساتھ بھی انہوں نے حد سے زیادہ مضبوط رشتے بنائے۔ بلکہ ابراہیم رئیسی کے دور میں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے انڈیا اور ایران کے رشتے ہسٹوریکل سب سے اونچائی پر پہنچ گئے۔ خود انڈیا کے مطابق بھی ابھی تو چابہار پورٹ ڈیل ہوئی تھی، جس کو ہسٹوریکل مانا گیا، جو اتنی بڑی ڈیل تھی کہ امریکہ کو بھی دھمکی تک دینی پڑ گئی۔ وہ ابراہیم رئیسی کی وجہ سے ہی کامیاب ہو پائی تھی۔ بات کرے پاکستان کی، تو پاکستان ایران کے بیچ 2009 میں ایک گیس کی پائپ لائن بنانے کا سمجھوتا ہوا۔ ایران نے تو اپنی سائٹ کی 2011 تک کمپلیٹ بھی کر لی تھی، مگر پاکستان بنانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے اوپر امریکہ کا پریشر تھا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ سیکشنز کی وجہ سے ہم کیسے بنائیں۔ مگر اپنے بالکل آخری دور میں ابراہیم رئیسی نے جو پاکستان کا دورہ کیا، اس سے یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ پاکستان وہ گیس پائپ لائن بنانے جا رہا ہے۔ چائنا، رشیا، ایران اور نارتھ کوریا کا ایک اپوزٹ بلاک، مطلب جو امریکہ کے ایمپائر کو چیلنج کرنے کے لیے ہی تیار ہوا ہے، وہ دنیا کے سامنے کمپلیٹ ابھر کر انہی کے دور میں آیا۔ ادھر جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، جس کی شروعات میں یہی محسوس ہو رہا تھا کہ رشیا آسانی کے ساتھ یوکرین کو ہرا دے گا، مگر کچھ وقت کے بعد ہی جب پورے یورپ اور امریکہ نے بڑی تیزی کے ساتھ یوکرین کو سپورٹ کرنا شروع کیا، تو پھر رشیا الجھنے لگا۔ ایون ایک وقت تو ایسا لگا کہ مانو رشیا ہی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، جس کے بعد اچانک سے پھر جنگ میں بڑا موڑ آیا اور رشیا نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھت بنانی شروع کی۔ ویسٹرن میڈیا نے جب رشیا کے اس کم بیک پر ریسرچ کی، چھان بین کی، اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ رشیا اتنے سارے دیشوں کو اکیلے کیسے ٹکر دے رہا ہے، تو پھر راز یہ نکل کر سامنے آیا کہ ایران لگاتار اس کو ڈرون وغیرہ کی سپلائی کر رہا ہے، جو جنگ میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب اپنے علاقے یعنی مڈل ایسٹ کی راجنیتی میں یہ ہمیشہ الجھے رہنے والا ایران ڈائریکٹ ویسٹرن کنٹریز کی کسی وار میں انوالو ہو رہا تھا۔ ایران نے تو ہمیشہ اس جنگ میں اپنی کسی بھی طریقے سے انوالومنٹ سے انکار ہی کیا ہے، مگر ظاہر ہے پوری دنیا حقیقت جانتی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے دن جب حماس نے طوفان الاقصی نام کا ایک آپریشن اسرائیل کے اوپر لانچ کیا، تو اس آپریشن پر خود ابراہیم رئیسی نے حماس کو شاباشی دی۔ اس کے بعد اسرائیل نے جب کافی حملے کیے تو راشٹرپتی نے دھمکایا بھی، اور یہ بھی کہا کہ اسرائیل ایسا نہ کرے، اور اپنے سارے پراکسیز کو ایکٹیو کیا، کہ جس سے اس جنگ میں بڑا موڑ آیا۔ مارچ اپریل کے مہینے میں آتے آتے حالات اور بھی زیادہ بگڑ چکے تھے۔ سیریا میں ایمبیسی پر اٹیک کے بعد تو مانو ایران نے ہسٹری میں پہلی بار اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا، اور یہ بھی ابراہیم رئیسی کے دور میں ہوا۔ اس کے علاوہ ایران میں ہونے والا وہ حجاب پروٹیسٹ کی، جس نے پوری دنیا کا دھیان ایران کی طرف کھینچا تھا، اور جو بھلے ہی اتنا بڑا تو نہیں تھا جتنا بڑا چڑھا کر ویسٹرن میڈیا ہم کو دکھا رہا تھا، لیکن پھر بھی اتنا بڑا ضرور تھا کہ جس نے ایران کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یہ سب کچھ بھی ابراہیم رئیسی کے دور میں ہی ہوا تھا۔ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے دیے گئے ایک بیان میں بھی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی فلسطین کی مدد کا وعدہ کر رہے تھے، جس میں ان کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا تھا کہ فلسطین مسلم دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا مدعا ہے۔ آخرکار 19 مئی سن 2024 کے دن 63 سال کی عمر میں انہوں نے ہماری اس دنیا کو الوداع بھی کہہ دیا۔ فی الحال یہ تھی
प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की कहानी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।